السلام علیکم لسنرز، کیا حال ہے آپ سب کا؟ ویلکم ٹو مائی چینل۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور میرے چینل کی ہارر سٹوریز آپ سب کو بہت پسند آ رہی ہوں گی۔ لسنرز، آج کی یہ خوفناک سٹوری ہمارے ساتھ رافیہ نے اسلام آباد سے شیئر کی ہے، لیکن ان کا کہنا ہے کہ یہ کہانی، یہ خوفناک واقعہ تب کا ہے جب وہ لوگ راول پنڈی میں اپنے دادی دادا کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ رافیہ کہتی ہیں کہ اس وقت ان کی ایج 40+ ہے اور آج سے تقریباً 15 سال پہلے وہ لوگ اسلام آباد میں شفٹ ہوئے تھے۔ رافیہ کہتی ہیں کہ جب میں چھوٹی تھی اور جس علاقے میں ہم لوگ راول پنڈی میں رہا کرتے تھے وہ کافی سنسان تھا۔ لوگوں کے گھر تھے مگر فاصلے پر تھے۔ گھر کے ارد گرد جنگل تھا، جھاڑیاں، درخت اور چھوٹی موٹی پہاڑیاں تھیں۔ ایک ایسی پہاڑی تھی جس پر ایک مندر تھا، کیونکہ وہاں پہ ہندو بھی رہا کرتے تھے، وہاں پہ ہندوؤں کے کافی گھر تھے، لیکن تقسیم کے بعد وہاں سے تقریباً سارے ہندو چلے گئے تھے۔ صرف کچھ ہی ہندو فیملیز وہاں پر رہتی تھیں، باقی سب تقسیم کے بعد یہاں سے چلے گئے تھے۔ وہ جو مندر تھا وہ کافی پرانا تھا اور وہاں پر سانپ ہی سانپ جمع رہتے تھے، مگر وہ سانپ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے تھے۔ مندر کے اندر جو بھی انسان جاتا تھا، خاص طور پر کوئی ہندو اگر وہاں جاتا تھا تو اس کا یہ ماننا تھا کہ یہ مندر کے سانپ ہیں اور یہ ہمیں کچھ بھی نہیں کہیں گے، کیونکہ اس وقت مسلمان ہندو اس جگہ پہ اکٹھے رہ رہے تھے، دونوں کی فیملیز اکٹھی رہ رہی تھی، تو اس وجہ سے وہ جو ان کا مندر تھا وہاں پر ہندو بچوں کے ساتھ اکثر مسلمان بچے بھی چلے جایا کرتے تھے اور وہاں پر کھیلا کرتے تھے، جن میں ہم بچے بھی تھے۔ ہم لوگ بھی وہاں اکثر جاتے تھے مندر میں، مندر کی سیڑھیوں میں بیٹھ کر کھیلتے تھے۔ دن کی نسبت رات کو مندر میں زیادہ سانپ ہوتے تھے، اسی لیے ہم لوگوں کو شام کے بعد گھر سے باہر نکلنا الاؤڈ نہیں تھا اور مندر والی سائڈ پر بھی جانا ہم لوگوں کو بالکل الاؤڈ نہیں تھا، کیونکہ ان میں سے اکثر سانپ اتنے زہریلے تھے کہ اگر وہ ڈس لیتے تو انسان کی موقع پر ہی موت ہو جاتی۔ ہم کیونکہ بچے تھے تو ہم ہر جگہ گھومنے اور کھیلنے چلے جایا کرتے تھے۔ ہم لوگوں کی کافی بڑی فیملی تھی اور بہت زیادہ کزنس تھے، تو ہم جب کزنس باقی بچوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے جاتے تھے تو ہم دیکھتے تھے کہ مندر میں لوگ سانپوں کے لیے پیالوں میں بہت زیادہ دودھ رکھ کے جایا کرتے تھے۔ ہم میں سے اکثر بچے ان کے جانے کے بعد اس دودھ کو اٹھا کر پی لیا کرتے تھے، اور جتنی بھی وہ مٹھائیاں رکھ کر جاتے تھے اور جو بھی وہ کھانا رکھ کر جاتے تھے، مندر کے جو پجاری تھے وہ بہت اچھے تھے، وہ ہم بچوں کا بہت خیال رکھا کرتے تھے، اور اگر مندر میں کوئی انسان اپنے بھگوان کو چڑھانے کے لیے کوئی چڑھاوا یا ان کی زبان میں بھوگ لے کر آتا تو وہ اس میں سے ہمیں بھی دیا کرتے تھے۔ وہاں پر سب بہت امن امان سے رہتے تھے، کوئی بھی ایک دوسرے سے جھگڑتا نہیں تھا، بلکہ ایک دوسرے کی مدد کیا کرتے تھے۔ ہندو تو سانپوں کو بہت مانتے تھے اور مندر میں ان کے لیے خاص طور پر دودھ اور باقی کھانے کی چیزیں رکھ کے جایا کرتے تھے، لیکن کیونکہ ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم لوگوں کا تو ایسی چیزوں پر بالکل کوئی ایمان نہیں ہے، نہ کبھی ہوگا، تو اس وجہ سے ہمارے نزدیک تو یہ زہریلی چیزیں ہی تھیں، زہریلے جاندار تھے۔ اسی لیے اگر ہمارے گھروں میں کوئی سانپ آ جاتا تو ہم اسے مار دیتے تھے یا بھگا دیتے تھے۔ اسی طریقے سے ایک واقعہ ہوا تھا کہ ہمارے گھر میں ایک دفعہ ایک پیلے رنگ کا سانپ آ گیا تھا جس پہ کالے رنگ کی دھاریاں تھیں۔ وہ کافی بڑا تھا، لمبا تھا،
میری دادی اماں کو صحیح طریقے سے نظر نہیں آتا، ان کی نظر کمزور ہے، تو وہ اسی طریقے سے شام کے وقت صحن میں چل رہی تھی کہ ان کے پاؤں کے درمیان میں سے وہ سانپ گزرتا ہوا نکل گیا تھا، اور یہ سب میری چاچی نے دیکھ لیا تھا، جن کے شور مچانے پر باقی سب گھر والے اکٹھے ہوئے، اور گھر کے جو بڑے تھے انہوں نے پھر اس سانپ کو مار کر وہاں سے باہر نکالا تھا، کیونکہ وہ دیکھنے میں کافی زہریلا لگ رہا تھا۔ اب پورے مہینے میں ایک دن ایسا آتا تھا کہ وہ خاص دن تھا، اور جو مندر کے پجاری جی تھے وہ منع کرتے تھے سب کو کہ اس دن کسی نے بھی مندر میں نہیں آنا، خاص طور پر شام کے بعد، کیونکہ یہ بات مشہور تھی کہ اس رات کو ناگ ناگن کا ایک جوڑا مندر میں آتا ہے جو ان کے بھگوان کی پوجا کرتے ہیں۔ باقی سب لوگوں کو اس خاص وقت میں اس رات کو اس مندر میں جانا منع تھا، بس اس وقت پجاری جی اس وقت مندر میں ہوا کرتے تھے، لیکن بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے اس ناگ ناگن کے جوڑے کو مندر میں جاتے اور آتے دیکھا ہے۔ وہ دونوں اکٹھے ہوتے ہیں اور اکٹھے مندر میں جاتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ وہ بالکل سیاہ رنگ کے تھے اور ان کی چمکتی ہوئی جلد تھی، یعنی کہ اگر وہ اندھیرے میں سے کہیں سے گزرتے تو دور سے دیکھنے والے کو کسی چیز کے چمکنے کا احساس ہوتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ہمارے گھر ہمارے کچھ رشتہ دار، کچھ مہمان آئے، اور میرے خیال سے یہ وہی خاص دن تھا جس دن کے بارے میں یہ بات مشہور تھی کہ اس رات کو وہاں پر ناگ ناگن کا جوڑا پوجا کرنے کے لیے مندر میں آتا ہے۔ تو امی نے ہم میں سے جو سب سے بڑا کزن تھا، عمر میں تو وہ بھی چھوٹا تھا لیکن ہم سب میں وہ بڑا تھا، تو اس وجہ سے امی نے کہا کہ کچھ سامان ہے، کیونکہ مہمان آئے تو تم پاس سے جا کر وہ سامان لے آؤ، پاس کی پرچون کی دکان سے۔ پاس تو وہ خیر نہیں تھی کیونکہ وہ کافی فاصلے پہ تھی، اور اس کے راستے میں سے گزرتے ہوئے پہاڑی پر وہ مندر بھی نظر آتا تھا، پر وہ مندر کافی اونچائی پر تھا، تو دور سے دیکھنے والے کو بالکل اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ مندر میں کون آیا ہے اور کیا ہو رہا ہے۔ جب ہم لوگوں کے بڑے کزنز گھر سے نکلنے لگے تو ہم نے بھی ضد کی کہ ہم بھی آپ کے ساتھ جائیں گے، تو انہوں نے پہلے تو منع کیا، لیکن پھر جب ہم نے بہت زیادہ ضد کی تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے آؤ، اور جلدی سے ہم واپس آ جائیں گے۔ ہم لوگ گھر سے نکل پڑے۔ اب جب ہم اس رستے سے گزر رہے تھے جہاں سے مندر نظر آتا تھا، تو وہاں پر ہم لوگوں نے یہ نوٹس کیا کہ کافی گھنٹیوں کی آواز آ رہی ہے اس مندر سے۔ ہم کزنز میں سے ایک کزن نے ہمیں کہا کہ کیا تم لوگوں کو یاد ہے کہ آج ان کی وہ خاص رات ہے جب ناگ ناگن آتے ہیں، تو کیوں نہ آج ہم لوگ بھی چل کر دیکھیں، چھپ کر دیکھتے ہیں کہ وہ ناگ ناگن کا جوڑا دیکھنے میں کیسا لگتا ہے اور وہ مندر میں آ کر کیا کرتے ہیں۔ ایک کزن نے منع کیا کہ نہیں، ہمیں وہاں پر نہیں جانا چاہیے کیونکہ وہاں پر جانا منع ہے، تو بعد میں کوئی مسئلہ نہ ہو جائے، اور اگر پجاری جی نے ہمیں دیکھ لیا تو وہ ہم لوگوں کے ماں باپ کو شکایت لگائیں گے۔ پھر کافی بحث مباحثے کے بعد ہم لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ بس ہم دور سے دیکھیں گے کہ آخر مندر میں کیا ہوتا ہے اور وہ ناگ ناگن دیکھنے میں کیسے لگتے ہیں، کیونکہ ہم نے ان کے بارے میں بہت سی باتیں سنی ہوئی تھی، ہم لوگوں کو بہت تجسس تھا کہ ہم بھی دیکھیں۔ اب ہم لوگ پہاڑی پہ چڑھنے لگ گئے، اور کچھ فاصلے پہ کھڑے ہو کے کہ جہاں سے دیکھنے میں مندر صاف نظر آ رہا تھا، ہم لوگ وہاں پر چھپ کے بیٹھ گئے۔ ابھی تقریباً ہم لوگوں کو 10 سے 15 منٹ گزرے ہوں گے انتظار کرتے ہوئے کہ ہم نے دیکھا آس پاس بالکل سناٹا تھا، کوئی ایک انسان بھی مندر کے اندر یا باہر نظر نہیں آ رہا تھا، اور اتنی دیر میں مندر کے دوسری طرف سے 2 عجیب سی مخلوقات مندر کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر آئی ہیں، لیکن ان کے پاؤں تو تھے ہی نہیں، وہ نیچے سے سانپ تھے اور اوپر سے وہ انسان تھے۔ ان کا نیچے والا جو دھڑ تھا وہ کافی بڑا تھا،
ان کی شکلیں بھی کچھ عجیب سی تھیں. ہمیں دیکھ کر خوف آنے لگا. ہم نے کہا کہ ہم نے تو یہاں پر ناگ ناگن کا سنا تھا، مگر یہ کیا چیزیں آ گئی ہیں. ان کے آتے ہی مندر کی جو گھنٹیاں تھیں وہ اپنے آپ بجنے لگ گئیں، زور زور سے. ایک دم سے اتنا شور ہوا اور وہ آتے ساتھ ہی اپنے بھگوان کی مورتی کے سامنے کھڑے ہو کے کچھ پڑھنے لگ پڑے. اور مورتی کے سامنے جو دودھ پڑا تھا اس دودھ کو بھی اٹھا کر ان دونوں نے پینا شروع کر دیا. ہم سب ہی خوف زدہ تھے، مگر جب انہوں نے اپنی زبان نکالی، وہ تقریباً ایک بازو کے برابر تھی، اور جب انہوں نے اپنی زبان نکالی اور وہ ہوا میں لہرا رہے تھے تو یہ منظر دیکھ کر جو میری سب سے چھوٹی کزن تھی اس سے رہا نہیں گیا. وہ بہت زیادہ ڈر گئی اور اس نے چیخ مار دی. جیسے ہی اس نے چیخ ماری ہم سب نے وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا، کیونکہ ہم لوگوں کو یہ لگتا تھا کہ اگر ایک دفعہ وہ ناگ ناگن کا جوڑا یا جو بھی وہ مخلوق تھی وہ ہمیں دیکھ لیتی تو شاید وہ ہمارے پیچھے آنا شروع کر دیتی یا ہمیں کوئی نقصان پہنچاتی. ہم سب بڑی مشکلوں سے بھاگ کر پہاڑی سے نیچے اترے. ہم سب اتنے خوفزدہ تھے کہ ہم سب اس پرچون کی دکان پہ جانے کی بجائے، وہ سامان لانے کی بجائے، ہم سب لوگ واپس گھر کی طرف بھاگے. جب ہم لوگ گھر آئے تو امی نے ہمیں خالی ہاتھ دیکھا اور انہوں نے ہمیں کافی ڈانٹا کہ ایک تو تم لوگوں نے اتنی دیر لگائی ہے، اوپر سے تم لوگ کچھ لے کر بھی نہیں آئے، تم لوگ کہاں تھے اور کیا کر رہے تھے. ہم نے گھر آ کر جب امی کو یہ ساری بات بتائی تو انہوں نے ہمیں بہت زیادہ ڈانٹا. انہوں نے کہا کہ تم لوگوں کو کیا ضرورت تھی اس وقت وہاں پر جانے کی. اور اس کے بعد سے امی نے پابندی لگا دی کہ اب تم لوگ رات کے ٹائم بالکل باہر نہیں نکلا کرو گے. اور تب تک چاچو گھر آ چکے تھے تو پھر ان کے ہاتھ وہ سامان منگوایا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ ضرور اچھا دھاری ناگ ناگن تھے جو اپنا حلیہ، اپنا رنگ روپ بدل سکتے تھے، انسان میں تبدیل ہو سکتے تھے، جس کے بارے میں بہت سے لوگوں نے بہت سی باتیں بھی سنی ہوئی ہیں. ایسی مخلوق بھی دنیا میں موجود ہے، لیکن کچھ لوگ اس بات پر یقین کرتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے. مجھے لگتا ہے کہ مندر کے پجاری جی کو اس بارے میں پتہ تھا تو اسی لیے شاید انہوں نے منع کیا تھا کہ اس رات کوئی بھی اس مندر میں نہ آئے، کیونکہ اگر ہم انسانوں میں سے کوئی ان کو ایسی حالت میں دیکھ لیتا تو ہم لوگ خوف زدہ ہو جاتے. دیکھنے میں اور سننے میں یہ باتیں کافی افسانوی لگتی ہیں، ایسے لگتا ہے کہ حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، لیکن اس دنیا میں کیا کیا مخلوقات موجود ہیں اور کیا کیا راز چھپے ہیں یہ تو خدا ہی بہتر جانتا ہے. ہم سب کزنز نے بھی توبہ کر لی اور اس کے بعد تو ہم نے کبھی بھی مندر کا رخ نہیں کیا، کیونکہ وہ ہندوؤں کا مندر تھا تو وہاں پر ان کے مذہب سے متعلق کیا کیا چیزیں آتی تھیں یہ ہمیں بالکل اندازہ نہیں تھا. ان کے نظام کو وہی بہتر جانتے ہیں. سو لسنرز، یہ تھا آج کا وہ خوفناک تھرلنگ سا واقعہ جو رافیہ نے ہم سب کے ساتھ شیئر کیا ہے. مجھے تو بہت پسند آیا ہے. آپ لوگوں کو کیسا لگا ہے کمنٹ سیکشن میں مجھے لازمی بتائیں، اپنی رائے کا اظہار کیا کریں. ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیں، اور چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کریں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو میری ہارر سٹوری سننا پسند ہے. آپ لوگوں کے سپورٹ کرنے سے مجھے موٹیویشن ملے گی. اگر آپ لوگ بھی اپنی زندگی کا کوئی خوفناک واقعہ مجھ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں میرے ای میل آئی ڈی پر یا پھر فیس بک آئی ڈی پر مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں. امید ہے آج کی یہ سٹوری آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی، پسند آئی ہوگی. اپنا بہت سا خیال رکھیں اور ویٹ کریں میری نیکسٹ سٹوری کا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.